ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. آپ یقین کریں بالکل عام بتا رہا ہوں، میاں بیوی تو بہت قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں میاں بیوی. یا گھر میں ماں باپ اولاد کے ساتھ ہے نا، بھائی بہن، خیریت ہے تمہارا آج موڈ صحیح نہیں لگ رہا ہے، بالکل باقاعدہ پہچان لیں. آپ روز رہ رہے، روز مل رہے ہیں، بیوی کہے گی کیا بات ہے آج آپ کا چہرہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے نا، موڈ خراب ہو گیا، یا خوش، بہت خوش نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی بات ہے، یہ اثر سجود پہچان لیں گے آپ. اور آگے اللہ کہہ رہا ہے ان کی مثال ایسی ہے تورات اور ان کی مثال انجیل میں ایسی ہے. یہ جو کیریکٹر ہے، یعنی یہ کیریکٹر کون سا میں ریپیٹ کر دوں، محمد اللہ کے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پہ زیادہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہے. تو ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا اور وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے، ان کے سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں کی ذاتوں کی نشان پہچان لوگے. یہ جو پورا کیریکٹر ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ مثال ایسی ہے، میں نیچے آ گیا ہوں، اس کی مثال تورات اور انجیل میں ایسی ہے جیسے کہ بیج بویا گیا، اس نے اپنی کوپل نکالی، بس اس نے مضبوطی پکڑی، بس وہ موٹی ہوئی، بس وہ اپنے تنے کے اوپر سیدھی ہوئی. بیج بولنے والے تعجب خیز ہوئے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ کفار کو غیظ و غضب دلاتا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں ان سے اللہ مغفرت اور عظیم اجر. یعنی اگر ایک بیج دیکھیں آپ، تعجب کس طرح ہوتا ہے، ایک بیج چھوٹا سا ہوتا ہے نا. یہ مثلی بیان ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک بیج ڈالا گیا، اس کے بعد پھر ایک چھٹی ٹہنی نکلتی ہے، پھر پتے ہوتے ہیں، پھر الٹیمیٹ ایک قداور درخت کی طرح ہو جاتا ہے. دیکھا ہے نا. تو ایسے ہیں ایمان والے کہ آہستہ آہستہ آیتوں پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تورات یعنی قانون کو عمل کرتے ہیں، اور آیات پر عمل کر کر کے پھر ایک قداور درخت کی طرح مضبوط تنے کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کافر جو ہے غیظ و غضب میں آ رہا ہے. غیظ و غضب میں ایک چیز یوں بھی یاد رکھے کہ اگر فرض کریے ایک آدمی شراب پی رہا ہے، جوا، ایک مثال دے رہا ہوں، نشے کر رہا ہے، کینا کر رہا ہے، ہر چیز غلط کام کر رہا ہے، اس کا چہرہ ہی برا ہے، معلوم ہے آپ کو، وہ ویسے ہی پھنسا ہوا ہے، وہ ویسے ہی غیظ و غضب میں آ رہا ہے آپ سے، کیونکہ آپ سب چیزیں پاک ڈھاپ چھوڑا ہوا ہے، آپ نہیں کرتے، نہیں یہ نہیں کر دیا، یہ کر رہے تھے چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، وہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا. تو آپ کا ویسے ہی آپ غیظ و غضب میں، وہ غیظ و غضب میں نا. کیونکہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہوتا ہے، جو غلطیوں میں انوالو ہوتا ہے، وہ پریشان ہے. آپ تو اس مائر سے بچے ہوئے ہیں. یقین کریں ہر برے کام کا انجام ہی برا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن غیظ و غضب وہ کس طرح اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے ایمان والوں سے، وہ تو کیونکہ صحیح کام کرنے سے آپ کی صحت، چہرہ، ذہن سب صاف، اس دنیا بھی برکت اور آخرت بھی برکت. تو وہ لوگ اللہ کہہ رہے وہ بھی جو وہ غیظ و غضب میں دلاتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو غیظ و غضب میں لے آتا ہے کافروں کو، کیونکہ وہ تو کفر کر رہے ہیں، وہ اپنے غلط کام کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے، غلط کام بھی کر رہے ہیں اور جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اور نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. اب یہ آخری آیت ہے بس. یہ جو آپ نے پورا لیکچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے، اس سے کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو، البقرہ 2 136 اور 137، ہم سب کو کیا کہنا ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور جو ہماری طرف نازل ہوا، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور قبیلوں کی طرف نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے، ہم اس کے لیے مسلمون سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. بس اگر وہ اس کی مثل، یعنی اوپر جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی مثل کے ساتھ ایمان لائیں جو تم اس کے ساتھ ایمان لائے، پس تحقیق وہ ہدایت پر ہے. اور اگر وہ لوٹیں پس بے شک وہ شقاق نا اتفاقی میں ہیں، پس ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا جاننے والا ہے. اب یہ جو ہم نے پورا لیکچر سنا، وہ جو آیات ہم پہ وضاحت ہوئی، اسے کہتے ہیں نازل ہونا، آیا ہونا.
تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو قولوا آمنا باللہ، کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو نازل ہوا، آیا ہوا، واضح ہوا ہماری طرف، اس پہ ایمان لائے، اور یہ بھی ایمان لا رہے وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو کچھ نازل ہوا تھا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر، اس پہ بھی ایمان لائے۔ ہم نے پڑھا تھا شروع میں 18 نبیوں کا ذکر آیا تھا، یاد ہے؟ ان کو اللہ نے کتاب دی، کل بھولیے گا نہیں، وہ جو کچھ ان پہ نازل ہوا، کتاب، حکمت اور نبوت، جو سب پہ ایمان لائے آپ۔ 19 نبیوں کو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان پہ جو نازل ہوئی تھی کتاب، حکم اور نبوت، اس پہ ایمان لائے۔ ویسی نازل ہوئی جیسے اب نازل ہو رہی ہے، ویسے نازل پہلے، ہم نے جو وہی کی تجھ کو، وہی پہلے بھی کی، ہم نے شرح وہی دی، وہی شرح ان کو دی تھی، یہی ایمان لانا ہے آپ نے۔ تو اللہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا، اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق اور یعقوب اور قبیلوں کی طرف نازل ہوا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اس کے لیے مسلمون سر تسلیم کرنے والے۔ کیا تفریق نہیں کرتے؟ کہ شرع ایک ہے۔ کیا تفریق نہیں کرتے؟ کتاب ایک ہے۔ کیا تکلیف نہیں کرتے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نئی بدعت نہیں لے کے آئے، وہی کچھ کہا گیا جو پہلے کہا گیا تھا؟ بھول گئے آپ سب کل لیکچر سن کے؟ کسی چیز میں تفریق نہیں کرتے ہم۔ اور یہ یسألونہ کا پڑھ لیا، سارے زمانے میں یہی سوال کریں گے لوگ۔ اللہ کہہ رہا قل، یہ کہہ دو، یہ پہلے بھی کہا گیا، ہر چیز ایگزیکٹلی وہی ہے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم اس کے لیے مسلمان ہیں، مسلم ہیں، سر تسلیم خب کردہ ہیں۔ ساری چیزیں یہ سمجھ لیں جو میں نے پیچھے لیکچر میں بیان کیے ہیں، اس پہ اگر آپ ایمان لا رہے ہیں تو آپ مسلم ہیں، سر تسلیم اللہ کے، کیونکہ اللہ ہی نے تو بتائی ساری باتیں۔ اور اگر آپ نے ایسا نہیں سمجھا ہوا ہے، وہ لکھا آگے، بس اگر وہ اس کی مثل کے ساتھ جو پیچھے بیان کیا گیا، اس کی مثل کے ساتھ ایمان لائیں جو تم اس کے ساتھ ایمان لائے، بس تحقیق وہ ہدایت پر ہیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں کہ جیسے کہ شریعت ایک مان لیں گے، یہ لوگ سب مان لیں گے شریعت ایک ہے؟ نہیں مانیں گے نا، کیونکہ ان کے مشرکوں نے شرائع بنا رکھی ہیں۔ پھر بھول گئے آپ، ان کے مشرکوں نے شریعتیں بنائی نہیں نا، تو وہ نہیں مانیں گے۔ تو اگر وہ اس کے ساتھ مثل کے ساتھ ایمان لائیں تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہدایت پر ہیں۔ اور اگر وہ لوٹے، بے شک وہ کیا ہے؟ شقاق، نہ اتفاقی میں ہے، وہ اتفاق نہیں ان میں آپس میں، بس ان قریب اللہ ان کے لیے کافی ہے اور سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ سمجھ لیے مسلم ہونے کے لیے اللہ نے یہ واضح کر دیا، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم تفریق نہیں کرتے کسی ایک میں، اور ہم سر تسلیم خم کردہ مسلم ہیں۔ اگر وہ لوگ اس کے ساتھ جس طرح تم ایمان لائے، اگر ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پر ہے، اگر وہ ایسے ہدایت پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کیا ہے؟ شقاق، نہ اتفاقی میں، کوئی اتفاق نہیں آپس میں، ان میں شقاق میں ہیں، وہ سب نہ اتفاق ہیں آپس میں۔ تو میں نے جو لیکچر یہاں اینڈ کرا ہے وہ یہ بتانا تھا کہ ہم نے جو لیکچر تھا محمد رسول اللہ کے بارے میں سنا، اور کل لیکچر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تمام جہانوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے ان کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، خلق عظیم ہے، بہترین کردار پہ تھے، وہ سب پڑھ چکے ہیں۔ اور خاتم النبیین کیسے، وہ میں سمجھا چکا ہوں، نبیوں پہ مہر کیسے ہیں، کس طرح وہ مہر، سارا لیکچر یہ۔ اگر یہ سننے کے بعد، وضاحت ہونے کے بعد اگر آپ ایسے ایمان لائیں گے تو ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، ہم مسلم ہیں۔ اور اگر ہم تفریق کریں گے، تفریق کا مطلب ہوتا ہے ایک تو میسج ایک ہے، شرع ایک ہے، کوئی نئی بدعت نہیں ہے، کوئی رسول نے آگے کوئی نئی بات نہیں بتائی، وہی جو کچھ کہا گیا تجھ سے پہلے رسولوں کو بھی یہی کہا گیا، کوئی نئی بدعت لے کے نہیں آئے تھے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارا لیکچر یہی ہے۔ اور اگر وہ اس طرح ایمان لائیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو وہ مسلم ہے، اور اگر ایسے ایمان لائیں تو وہ اللہ کہہ رہا ہے نا اتفاقی میں ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ میں لیکچر ختم کرتا ہوں۔ یہ جو آیت 81 تھی، اس میں جو آپ نے سمجھایا تھا نا کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق، عہد لیا جہاں کہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے تصدیق کرنے والا، تم اس کی مدد کرو گے، تو یہ مدد کس طرح ہوگی؟ کیونکہ یہ تو سب پہلے گزر چکے تھے نبی، اور یہ تو آخر میں آئے تھے، تو وہ ان کی آخر تو وہی آگے نا، آخر آپ کر رہی ہیں،
آخر نہیں گڑبڑ ہو جائے گی آخر کی. آخری نہیں, پہلا حضور سے کہا نا یہ. نہیں تو میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں کہ آخر ذہن میں مت لائیں آپ, تب سمجھ میں آ جائے گی آیت. آخر لاتی ہم گڑبڑ ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ نہیں لیکن مدد کس طرح کی, کیونکہ یہ تو پھر وہ تو گزر چکے تھے. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمت, تمام جہان جتنی بھی جہان ہیں ان سب کے لیے رحمت ہیں وہ. تو محمد رسول اللہ تمام انبیاء کے پاس کیسے گئے وہ لکھا ہوا وہاں پر, اور ان کو جا کے تصدیق کی, اور جناب انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے. یہ سب باتیں اللہ کہہ رہا ہے. اب آپ آخر میں رکھیں گے دماغ میں تو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا پہلے کیسے گئے. میں نے کہا یہ زمانوں کی باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ساتھ جو ذکر کر رہا ہے ویسے ہی مان لیں آپ. پرابلم کہاں ہوتی ہے جب ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں اپنی اس طرح کتاب کو جیسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ صاحب وہ آخر میں آئے, تو اب آخر میں آ گئے تو پہلے وہاں پہلے نبیوں سے کیسے اقرار کیا. سمجھ. اچھا آخر کو چھوڑ دیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح یہ مدد کر سکتے ہیں جبکہ وہ تو گزر چکے تھے, سب گزر گئے تو آخر ہو گئے نا. نہیں آپ سمجھ نہیں رہے. اس میں یہ ہے نا کہ جو اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں جو تمہیں حکمت اور کتاب دی ہے تو تم میں سے ایک رسول آیا تصدیق کرنے والا جو, تو تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے, تم ضرور اس کی مدد کرو گے. اچھا ایک بات بتائیے, ایک میں ایسی دیکھیے سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ یہ مت سمجھیے گا. ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آدم کی پشت سے ذریت نکالی, ان سے عہد لیا, معلوم ہے آپ کو؟ بتاؤں آپ کو ایک سیکنڈ. سورہ اعراف 7 کی 172 آئے تھے. سورہ اعراف 172 عربی دیکھیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ مِن رَبِّكُمْ, اور جب ہم نے تیرے رب نے میثاق لیا بنی آدم سے, ان کی پشت سے, ان کی ذریت سے, وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, کہ گواہی دو اپنے اوپر, تم گواہ رہنا اپنے نفسوں پر, کون ہے کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو انہوں نے قالوا بلا. اب یہ بتائیے کب عہد ہوا ہے نا, یہ کب عہد ہوا؟ یہ اوپر ہوا ہوگا جنت نہیں, اب آپ نے اب اوپر اور جنت جانا پڑا نا, اس سے میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ پیچھے گئے ہوں گے, ہمیں کیا گئے سب سے انبیاء کے پاس گئے, انہوں نے لے لیا. یہ دیکھا نا آپ نے بولا جنت میں کہیں لیا, تو اس طرح میں الفاظ بولنا نہیں چاہتا ہوں. میں نے کہا لیا اللہ نے لیا, میں نے کہا آمنا صدقنا, اس طرح انبیاء سے عہد لیا آمنا صدقنا. میرا پوائنٹ سمجھ نہیں, ہم کو زیادہ اس کو ایکسپلین کرنا تھوڑی. اللہ کا کلام اللہ جیسے کہہ رہا ہے کہ لیا, تو ہم نے کہا آمنا, ہمیں نہیں معلوم کیسے لیا. تو سمجھ میری بات کو آپ. اللہ کہہ رہا ہے بنی آدم کی پشت سے, لکھا دیکھیے بنی آدم کی پشت سے, اس کی ذریت سے, ان کے نفسوں پہ اللہ نے گواہی لی اور کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں قالوا بلا. تو اب لوگوں نے اس کی ایکسپلینیشن جنت میں اور پتہ نہیں کہاں پر عہد لیا, وہ اللہ نے کلام میں نہیں لکھا. مگر ہم یہ تو مانیں گے کہ یہ بات لکھ کے تو لیا ہوا ہے نا. اسی طرح انبیاء کے پاس گئے رسول, کیسے گئے, کس طرح لیا ہے, مگر جو بتا دی تمام انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم گواہ ہیں. میسج لے لیں آپ, اصل چیز ہے میسج. بہت سی باتیں یہ اللہ کی ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیسے ہوا کیا ہوا, لیکن جو اللہ نے کہا کہ تمام انبیاء کے پاس رسول آیا, ان کو کتاب دی اور ان سے کہا کہ رسول جب تمہارے پاس ہے تصدیق کرے گا ان کے, تو میں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ انبیاء سے تصدیق محمد خاتم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہوئے, یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے کو. اب میں یہ سوچوں کہ یہ کس طرح ہوا ہوگا, تب وہ تو پہلے گزر گئے تھے, تو کنفیوژن میں آ جاؤں گا. تو اس میں میرے کو ایکسپلینیشن کی مجھے نہیں پتا کیسے لیا, مگر یہ مجھے پتا اللہ نے لیا, اور تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں, اور اسی طرح ہم سب سے بھی لیا ہوا بنی آدم کی پشت سے. تو اس طرح سمجھ لیں بہت سی باتیں ایسی ہیں, کیونکہ اللہ ہی کتاب پڑھ رہے ہیں, ہر زمانے سے یوں ہے, وہ کبھی وہاں کا زمانہ ہے, سب جگہ ایک ہی کتاب میں پڑھ رہے ہیں. تو جتنا جو چیز سمجھ میں آ جائے اتنا ہی رکھیں. اب میں بولنا شروع کر دوں, دیکھیے صاحب ایسا ہوا, اب میں نے باتیں بتائی, تو آپ اینڈ میں پتہ کیا کہیں گے, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, تو میں چپ ہو جاؤں گا. تو میں کہتا ہوں دیکھیے اللہ نے لکھ دیا, میرے لیے آمنا صدقنا ہے. آدم کی ذریت اس کی پشت سے عہد لیا, میرے لیے آمن. اب آپ جنت میں لے جائیں, وہ آپ مان لیں, میں نہیں مان, میں تو اللہ نے کہا مجھ سے لیا ہوا ہے, میں نے لیا ہوا ہے. جنت کا تو ذکر ہے قرآن میں کہ وہ تھے جنت میں. نہیں ایسے تھوڑی لکھا ہے, ان کی پشت سے ہم نے پوچھا بلا, یہ سب تو لکھا ہے جنت میں لیا, عہد لیا ہوا ہے. یہ تو لکھا کیسے لیا, بنی آدم سے عہد ہے یہ. اچھا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو آخری نہیں کہیں نبی, میں نہیں کہ قرآن میں کہیں لکھا نہیں. دیکھیے میں بتاؤں, ایک اور آیت ہے, هو اللہ, کیا ہم مطلب ہے کہ اور آئیں گے نبی؟ نہیں محمد ابھی بتایا تھا میں نے. دیکھیے ہوا کیا, لوگوں نے جب یہ کہا کہ جتنے نبی پرانے تھے 144 ان کو نبی مانا ہوا ہے, تو جب آپ ان کو مانیں گے تو دوسرے آگے نا آج کل بھی آ رہا ہے پھر. تو میں نے آپ کو سمجھا مور ان انبیاء کی مور جو قرآن میں مینشن ہے,
تو اب کوئی بھی آدمی آتا ہے تو کہنا محمد صاحب کی مہر ہے تم پہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں ہے تو پھر تم نبی نہیں ہو. جیسے راما کو کہہ رہے ہیں یا وہ بدھا کو کہہ رہے ہیں بھائی وہ نبی ہو سکتا ہے, اچھی نیک باتیں بتا رہا تھا, محبت کی باتیں بتا رہا تھا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے اس پہ. کہہ لیں نہیں, میں نے وہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے, محمد رسول اللہ کی مہر جس پہ ہے ان انبیاء پہ جو میں نے 19 گنائے, ہاں اس میں جو مینشن ہے اس کتاب کے اندر, اللہ کی کتاب میں, اور یہ ڈاکیومنٹ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. تمام انبیاء کو کتاب دی, حکم دیا. تو اب یہ سمجھے کہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں نبی آ رہا ہے, میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں محمد رسول اللہ کی مہر ہے انبیاء پہ. لکھا بھی خاتم النبیین جمع میں. اور دیکھیے آخر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پہلا مانیں گے تو آخر ماننا پڑے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے کہیں پہلا نہیں کہا, دوسرا نہیں کہا, تیسرا نہیں کہا, 19واں نہیں کہا اور 20واں نہیں کہا اور آخری نہیں کہا. تو کچھ بھی نہیں کہا اللہ نے کہا. یہ جتنے انبیاء تھے, آدم کو نہیں مانتے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام. آدم کو تو نبی تھوڑی کہہ رہا ہے. لقمان علیہ السلام کہتے ہیں, لقمان کو نبی رسول نہیں کہا, آدم کو نبی رسول نہیں کہا, حضرت مریم کو رسول نبی نہیں کہا. سمجھے نا, بہت سے نام تو ہیں قرآن مجید میں لیکن وہ بس نام ہے نا. تو ذوالکفل ہے, ذوالکفل نہیں, کون سے طالوت ہے, یاجوج ماجوج تو لوگ ہیں نہیں, میں طالوت ہے, ذوالقرنین ہے, شعیب تو خیر رسول ہیں. مطلب بہت سے نام ہیں, میں نے اس وقت گنے نہیں. یہ 19 تو یہ نبی ہیں جتنے میں نے بتایا آپ کو, یہ کنفرم نبی ہیں قرآن مجید میں نے گنے میں, ان سب کے ساتھ نبی ہے. اور کچھ رسول ہیں, ان کو رسول کا. آدم کو رسول, دیکھیں رسول تو اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے. آدم تو ہماری مطلب وہ تو جنت سے نکالے گئے. اب اللہ کہتا ہے جب جنت سے نکال دیا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب وہ جنت سے نکالے گئے تو اللہ کہہ رہا ہے اب تمہارے پاس ہماری ہدایت جو آئے گی تو جس نے اپنی اصلاح کری وہ بہتر, اس کو کوئی خوف نہیں ہے. تو اس کے معنی وہ تو نکالے انہوں نے, اور رسول تو آن کے پیغام دیتا ہے. تو قرآن مجید کی اگر آپ ہر نام کے ساتھ دیکھیں تو رسول نوح علیہ السلام ہے, نبی ہیں. ابراہیم علیہ السلام رسول اور نبی ہیں. کچھ ایسے ہیں جیسے ہود علیہ السلام ہے وہ رسول ہے, صالح علیہ السلام ہے وہ رسول ہے. سمجھیں آپ, ذوالقرنین میرے خیال سے ان کے ساتھ رسول نبی نہیں ہے, لقمان کے رسول نہیں ہے, آدم علیہ السلام کے رسول نبی نہیں ہے. تو میں وہ اتنا ہی کہتا ہوں جتنا کہا گیا. تو وہ میرے پاس نام ہے وہ نکالے ہوئے کہ یہ رسول ہیں, یہ نبی ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اس طرح ہیں. اچھا ایک سوال اور ہے بس, کہ آپ نے کہا تھا نا وہی کا مطلب ہے انسپائر ہونا, متاثر ہونا. ہاں. ہم بھی جو اگر کسی آپ کی بات سے یا پڑھ کے متاثر ہو رہے ہیں آیت سے یا آپ جو آیت بتا رہے ہیں ہم انہیں اس کو انسپائر ہو گئے, لیکن جو نبیوں پہ رسولوں پہ جو وحی ہوتی تھی تو اس کا طریقہ تو الگ تھا. وہ تو کچھ پڑھ کے یا وہ نہیں, وہ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو وہ کیا طریقہ تھا نبی نہیں. دیکھیں میرے وہی کیسے وہ کیسے انسپائر ہوتے ہیں؟ اچھا نہیں, آپ مجھے بتائیے کہ قرآن سے ہوتے ہیں انسپائر. نہیں قرآن سے نہیں انسپائر ہو رہا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ شیطان کیسے انسپائر کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی بتا دیں گے کیسے انسپائر کر رہا ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں, دیکھیں آپ ایک سیکنڈ دیکھیے. نہیں, ہمیں تو قرآن انسپائر کرتا ہے. نہیں قرآن نہیں, شیطان مطلب نہیں, نبی کو جو انسپائریشن تھی وہ تو کسی اور ذریعے سے تھی. نہیں وہ دیکھیے طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنے کا ایک طریقہ مینشن ہے. اللہ تعالیٰ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے آیت میں لکھا ہوا ہے, وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں آپ آیت کھولیں, سورہ انعام 6 112 آیت دیکھیے لکھا ہے, مل گئی آپ کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّ الشَّيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا انسانوں کے اور جنوں کے شیاطین کو. وہ وہی کرتے ہیں بعض ان کے بعض کی طرف, سونوں کے قول اقوال زریں, زخرف القول غرورا, دھوکے سے. نہیں ملا؟ سورہ انعام 6 اس کی 112 آیت سنیں آپ. اب عربی میں دیکھیں, وَكَذَلِكَ اسی طرح جعلنا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ
ہر نبی کے لیے. عدو الشیاطین الانسی والجن, عدو کہتے ہیں دشمن انسان اور جن کے شیاطین کو ہم نے دشمن بنا دیا. شیاطین کو وہ کیا کر رہے ہیں؟ یوحی, وہ وہی کر رہے ہیں بعض ان کے بعض کی طرف, بعض ملا بعض, زخرف القولی غرورا, سونے کے زری بنا کے دھوکے سے. ولو شاء ربک ما فعلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے. ولو شاء ربک ما فعلوا فذرهم وما یفترون, پر چھوڑ دو ان کو جو افطرا کر رہے ہیں. اب پہلے اگر یہ سمجھ جائیں کہ اب شیاطین دھوکے سے نبی کے اور رسول کے دشمن ہیں جو لوگوں کی طرف وہی کر رہے ہیں زخرف القول کہہ کے, دھوکے سے اچھی اچھی باتیں بنا کے. زخرف القول کیا ہوتا ہے؟ اقوال زری, مطلب اقوال زری بنا دیے, سونے کے اقوال بنا دیے کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا عیسیٰ السلام کے بارے میں, داؤد علیہ السلام کے بارے میں, نور علیہ السلام کو ایسے سے سونے کے ایسے بتا دیا, آپ ان سے متاثر ہو گئے یا متاثر ہو گئے. اقوال, اس کو اقوال زری سمجھا, وہ دھوکے سے کر رہے ہیں, وہ نبی رسول کے دشمن ہیں, تو ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ اس سے انسپائر ہو رہی ہیں. تو وہاں پر انسپریشن میں کیا ہو رہا ہے, وہ جو بات کی جا رہی ہے اس کے اندر تھوڑی فیلنگز اور اس طرح بات کہہ کے آپ سے کہہ دی تو ہم اس سے متاثر ہو گئے, انسپائر ہو گئے. اسی طرح ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے اور رسول آن کے وہی کرتا ہے. یا شیطان وہی کر رہے ہیں نا, یہ تو سمجھ میں آ گیا نا, شیطان وہی کر رہے ہیں نا, لیکن شیطان دل میں ڈال رہا ہے وسوسہ دل میں ڈال رہا ہے, تو آپ وہی سے ہٹ رہی ہیں, وہی کر رہے ہیں وہاں. یوحی بعضهم, وہی کر رہا ہے. عربی میں لکھا ہے یوحی, وہی کا مطلب متاثر کر رہا ہے. دیکھیے وسوسہ ڈال رہا ہے تو ایسے جیسے وہ الگ لفظ ہے عربی میں. یوحی کا مطلب وہی کر دیتا ہے, متاثر کر دیتا ہے, انسپائر کر دیتا ہے بعض ان کی بات. اب یہی یوحی دیکھیے اللہ تعالیٰ رسول کے لیے بھی لکھا ہے. سورہ, اسے کھلا رکھیے, سورہ شورا 42, سورہ شورا 42 اس کی آیت ہے 51. اچھا دیکھیے یہاں پر, اب یہ یہاں پر دیکھیے آپ جو کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے, اپنے نبیوں سے کیسے نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کا طریقہ بیان کیا خود کتاب میں, نبیوں سے نہیں, بشر سے. لیکن لکھا ہے وما کان لبشرن, اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ان یکلم اللہ الا وحیا, کہ اللہ کلام کرتا ہے بشر سے سوائے وحی کے ذریعے, او من ورائے حجاب, یا پردے کے پیچھے سے. اب یہ دیکھیں امپورٹنٹ بات, او یرسل رسولا, یا بھیجتا ہے رسول کو, فیوحیا, پس وہ رسول آن کے وہی کر رہا ہے, بِإِذْنِهِ مَا یشاء, اس کی اجازت سے جو وہ چاہتا ہے. اِنَّهُ عَلِیٌّ حکیم, بے شک وہ اعلیٰ حکمت والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے بشر سے, یعنی ہم سب جتنے بیٹھے ہم بشر ہیں, ہم سے کلام کرنے کا طریقہ بتایا ہے 3 طریقے سے. یا تو وحی کے ذریعے کرتا ہے, انسپائر کر دیتا ہے, یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے, یا رسول کو بھیجتا ہے, یعنی رسول آتا ہے. او یرسل رسولا, یا بھیجتا ہے رسول کو, اور رسول آن کے فیوحی بِإِذْنِ مَا یشاء, پس وہ رسول آن کے وحی کرتا ہے بشر کو جو وہ چاہتا ہے. جیسے شیطان وحی کر رہا ہے زخرف القول, یعنی اس نے ایسے ذہن میں بات انسپائر کر دیا, ہم متاثر ہو گئے کہ ہم وہ سمجھنے لگے اقوال نبی کے بارے میں, رسول کے بارے میں, کیونکہ وہ نبی اور رسول کے بارے میں اقوال زری بنا کے پیش کر رہا ہے. ہم متاثر ہو کے ہم وہی سمجھ رہے ہیں صحیح. یہاں رسول کو اللہ کہہ رہا ہے وہی کر رہا ہے کہ وہ آن کے اللہ کی اجازت سے وہی کرتا ہے بشر کو. تو میں یہ پوچھی, رسول میں اور انسان کے وحی کرنے میں فرق ہے نا؟ رسول انسان کا وہی کر رہا ہے, نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بھی, یعنی ہمارے دماغ میں جو خیال آتا ہے وہ وہی ہے. ہمارا خیال نہیں کہا میں نے, اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرے گا ان آیت کے ذریعے. یہ جو آیتیں سامنے, اس میں سے جب آپ پڑھیں گی تو اس میں سے جو میسج آئے گا وہ اللہ انسپائر کر رہا ہے, یوں سمجھے, رسول کے ذریعے. یعنی محمد رسول اللہ نے آن کے آیات کے ذریعے ہمیں انسپائر کیا. اور رسول کو کس طرح وحی ہوئی, کس طریقے سے رسول کو, رسولوں کو, نبیوں کو اللہ نے کس طرح وحی کی؟ یہاں تو لکھا ہے رسول, دیکھیے نا یہاں تو قرآن میں لکھا ہے رسول آتا ہے. رسول دیکھیے, رسول از دی موڈ, از دی میسنجر, وہ آ رہا ہے بشر کے پاس. آپ یوں سمجھے, اگر آپ ہسٹری سے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں آپ سمجھنے کے لیے. محمد جو ہسٹری میں سمجھتے آ رہے, ایک تھے محمد بن عبداللہ, تھے یا نہیں تھے ہسٹری میں؟
تو وہ کون تھے, رسول تھے یا بشر تھے؟ وہ تو بشر ہی ہوں گے ظاہر ہے نا, ظاہر ہو گیا. اب ان کے پاس کون آیا؟ کوئی آیا نا. ہاں بہو, اب تو آپ پوچھے رسول کیسے وہی کرتا ہے, یہ سوچ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہی وہ ہیں؟ تو رسول بشر کے پاس آئے, لیکن رسول کو جو تو آپ وحی ہو رہی- انہیں تو ہسٹری میں کیا ہوا وہ بتائے, رسول تھے کہ ان کے پاس آیا کوئی؟ بشر تھے نا وہ, تو وہی لکھا ہے بشر کے پاس رسول آیا, یہ تھوڑی رسول کے پاس رسول آ رہا ہے. نہیں, میرا مطلب ہے رسول, آپ کیا بلیو کرتے ہیں کہ رسول کو وہی جو ہے وہ جبرائیل امین کے ذریعے آپ بلیو کرتے ہیں؟ ہاں ہاں, ہاں, وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں تو آپ ایک سنیے نا عام بشر سے نہیں میں رسول کو بتاتا وحی ہوں, کرنے نہیں میں کا بتاتا ہوں, طریقہ- میں بتا, آپ جبریل علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے نا جی تو جبریل جو ہے وہ رول قدس ہے اور رول امین ہے. جی تو اب جبریل اور رول امین کا جو آپ تک بات پہنچے گی وہ جبریل رول امین سے کے ذریعے پہنچے گی نا ہمارے پاس بھی. اچھا, ہاں دیکھیں ابھی اسی آیت کو کھولیں, آپ نے بند کر دیا وہ 42 کی کھولیں آپ. پہلے تو یہ دیکھیے جبریل کو ہم فرشتہ سمجھتے ہیں شاید, روح الامین. فرشتہ ہے جبریل, آپ کیوں سمجھ رہی ہیں ایسی باتیں؟ نہیں میں ان سے مخاطب ہوں, آپ کے ساتھ جو ہے. اچھا دیکھیے سنیے, یہاں پر دیکھیے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا, آپ سن لیجئے, جبریل جو ہے وہ رول امین ہے اور رول قدس, یہ معلوم ہے آپ کو؟ جی اچھا اب جبریل تو ایک طرح سے نام ہے,